حضرت مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز دوستو بھائیوں، آج جن حالات سے ہم مسلمان دوچار ہیں اور جس مہینے میں ہم پر یہ حالات ہیں، ہم سب پر ان حالات کا ایک اثر ہے۔ ان حالات پر ہمیں رنجیدہ اور ایک طرف نا امید اور دہشت و خوف طاری ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے بالکل اسی مہینے میں اسی طریقے کے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ جن آیات کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ اس کا آسان اور سلیس ترجمہ یہ ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آ گئے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت اس موجودہ دور میں فلسطین کے ان مسلمانوں پر فٹ بیٹھتی ہے۔ کم من قلیلۃ، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ اب یہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے جماعتیں جو اس وقت کے سپر پاور سے ٹکرا کر ان لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر اور اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی کے اظہار کرنے پر جو مجبور کر رہی ہے، گویا میرے بھائیوں اس وقت اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کی تفسیر کے لیے، اس آیت کی تشریح کے لیے
فلسطین کے وہ مسلمان جو اس وقت اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، بالکل واضح انداز سے ایمان والوں کو ان آیات کے تشریحات کو، تفسیرات کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مختصر اور تھوڑی مٹھی بھر جماعت اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اتنے بڑی طاقت سے ہم نے منہ موڑنے کے لیے اور ان کے منہ کو کالا کرنے کے لیے قدم اٹھایا، اور اللہ کے حکم سے ہم ایک حد تک کامیاب بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت کی اتنا سا قصہ سنا کر آپ کو 1450 سال پہلے لے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی مہینے میں یعنی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ایک عجیب جنگ پیش آئی جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم جنگ ہے جس میں 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 فوج کو مجبور کیا گھٹنے ٹیکنے پر، اور وہ ان کی ایمانی غیرت اور ایمانی طاقت تھی کہ 3000 کے مختصر لشکر نے قریب 1,00,000 لوگوں کو جنگ کے میدان میں ہرایا، اور 1,00,000 جو ابھی جمع ہو رہے تھے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اور قرآن تو واضح انداز سے کہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ اگر حکم کر دے تو فِئَةٍ قلیلہ، چھوٹی جماعتیں فِئَةً کثیرہ پر غالب آ جاتی ہیں۔ جنگ موتا کا دردناک واقعہ، المناک واقعہ، حضرات صحابہ کی قربانیاں، ان کی ایمانی جذبات، ان کے ایمانی ولولے کو میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے آپ لوگوں کے دلوں پر، آپ لوگوں کے ذہنوں پر جو مایوسی اور نا امید ہے میں اسے بھگانا چاہتا ہوں۔ یہ ہرگز نہ سمجھو کہ یہ مختصر جماعت جو ایمان والوں کی وقت کے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جو ہمت باندھ کر میدان جنگ میں اتری ہے، کہیں آپ کا یہ گمان نہ ہو کہ یہ مختصر جماعت ان کا کیا اکھاڑ لے گی۔ میرے بھائیوں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اگر چاہے ایمان والا کے ساتھ اللہ کی معیت آ جائے، اللہ کی مدد شامل حال ہو تو بڑی بڑی طاقتیں اسے گھٹنے ٹیکنے پر، مایوسی مسلمانوں پر نہیں بلکہ ان دشمن اسلام، دشمنان رسول، دشمنان دین پر چھانا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے مسلمان کوئی قربانی دیتے نہیں، کوئی میدان جنگ میں اترتے نہیں، اس سے پہلے ہی ہمت ہار کے مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن واضح الفاظ سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، فإنہ ارحم الراحمین، وہ جب چاہے رحم کر دے، جب چاہے اپنی عنایات کر دے، جب چاہے اپنے فیصلوں کو بدل کر مسلمانوں کی معیت، مسلمانوں کو قوت و طاقت عطا کر دے۔ بزرگان محترم، چلیے ہم سب 1400 سال پہلے کے زمانے میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا 7 ہجری میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے مسلمان بادشاہوں کے نام۔ مسلمان ہونے کی تلقین کے لیے غیر مسلم بادشاہوں کے نام اللہ کے نبی نے خطوط روانہ کیا۔ کئی وہ تھے جنہوں نے ایکسپٹ کیا، مانا، تسلیم کیا، خم کیا، ایمان قبول کیے، اور کئی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے خط کے ساتھ بغاوت کی، اور کئی غیر مسلم بادشاہ ایسا تھے جنہوں نے نہ بغاوت کی نہ تسلیم کیا، بلکہ انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، بچ کر اپنے ہی مذہب پر باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا۔ یہ خط روانہ ہوا دمشق کے گورنر، اور یہ جو علاقہ ہے بصرہ، بلقا، جسے ملک شام کہتے ہیں، رومن امپائر کہتے ہیں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے طرف اللہ کے نبی نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خط روانہ کیا۔
حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ خط لے کر پہنچے. ایک بارڈر تھا عرب کا، ایک بارڈر تھا رومن امپائر کا. ان کے درمیان میں جو علاقے تھے نسلاً عربی تھے، مذہبی عیسائی تھے. بات کو سمجھانے کے لیے میں کھلے انداز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا بیان ازبر یاد ہو جائے. تو رومن امپائر اور عرب، ان دونوں کے درمیان جو علاقہ تھا تو عربی علاقہ، لیکن مذہبی اعتبار سے وہ عیسائی تھے اور عیسائیت کے ماتحت تھے. وہاں کا جو بادشاہ ہرقل تھا اس کی نگرانی میں تھے. حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ خط لے کر جیسے ہی بارڈر میں داخل ہوئے، شرحبیل عمرو غسانی ایک بادشاہ تھا، سردار تھا. اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا اور ظلم و زیادتی سے انہیں شہید کر ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ آپ نے جس سفیر کو روانہ کیا تھا رومن امپائر کی طرف، ہرقل بادشاہ کی طرف، بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے بلقا کا سردار شرحبیل عمرو غسانی نے حارث بن عمیر کو شہید کر ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا. میرے بھائیوں، یہاں رک کر ایک بات سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا تھا. اگر کوئی مسلمانوں سے بغاوت کرتا یا بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابھرتے ہوئے سام کے سر کو کچل دیتے. ایک تدبیر تھی، سیاسی تدبیر تھی کہ کہیں کا کوئی مسلمان اگر ستایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جبر اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، اسلامی شناخت کی بنیاد پر اسے مقام ہدف بنایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی قانون اور ملک کے قانون کے تحت کوئی ایسا کام کرے کہ ضرورت پڑے تو احتجاج کرنا پڑے، ضرورت پڑے تو اس پر کیس فائر کیا جائے، ضرورت پڑے FIR درج کیا جائے، تاکہ پورے ملک کے اندر ایک بھی مسلمان کسی کونے میں رہتا ہے تو سارے علاقے کے لوگ یہ سمجھیں یہ رہتا ایک مسلمان ہے، لیکن اس کا تعلق پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہے. آج ہماری مجبوری یہ ہے کہ کہیں کا مسلمان ستایا جاتا ہے، کہیں کے مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم و جبر و بربریت کا پہاڑ توڑا جاتا ہے تو اسے یوں سمجھتے ہیں یہ ہمارے علاقے کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے گاؤں کا مسئلہ نہیں، ہمارے ضلع کا مسئلہ نہیں، ہمارے صوبے کا مسئلہ نہیں، وہ کسی دور دراز علاقے میں ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کیا پرواہ. میرے بھائیوں، جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کا احترام کرنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو موب لنچنگ کے واقعات ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ملے گی. آج یہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور سکھایا کہ دیکھو ایک بھی مسلمان اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس کے حق کی حمایت میں، اس کی حق تلفی جو ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ضرورت پڑے تو اسلامی قانون کے تحت لشکر کشائی ہوئی، ہندوستان کے قانون کے تحت احتجاج کیا جائے، FIR درج کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو خط دے کر روانہ کیا، شرحبیل بن عمرو غسانی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. ادھر اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو انتقامی قصاصی طور پر 3000 کا لشکر اللہ کے نبی نے تیار کیا کہ دیکھو کسی مسلمان کو تم مار دو اور خاموش ہو جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا، تمہیں اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی تلافی کرنی پڑے گی. تب جا کر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا. کسی ایک کونے میں بھی مسلمان رہتا ہے سر اٹھا کے جی سکتا ہے، ورنہ میرے بھائیوں یہ داڑھی جھبا، یہ سر پر ٹوپی رکھ کر ٹرین میں، بسوں میں، دور دراز علاقے میں سفر کرنے سے مسلمان ہچکچاتا ہے. کیوں؟ مروں گا تو میں اکیلا مروں گا، میری حق کی اور میری جو حق تلفی ہوئی ہے اس کی حمایت میں کوئی دوسرا مسلمان کھڑا نہیں ہوتا.
میں مروں گا، میرے بیوی بچے راستے کے حوالے ہو جائیں گے، کوئی اس کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہ تلقین کرائی، یہ سیرت سے سبق ملا کہ ایک بھی مسلمان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے متحد ہو کر اس کے حق کی جو تلفی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے سعی کی جائے، کوشش کی جائے اور آگے بڑھ کر اسے حق دلایا جائے۔ ایک مسلمان حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ادھر شہید ہونا پڑا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کا جو سپر پاور تھا رومن امپائر اس زمانے کا اتنی بڑی طاقت تھی کہ پوری دنیا میں ان کے خلاف لشکر کشائی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت اور اس کی جان و مال کے حق کے لیے 3000 کا لشکر ایک چھوٹی سی جماعت کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر وہ جو شرحبیل بن عمرو غسانی ہے اس نے جو سفیر کو قانونی اعتبار سے جو غلط کر رہا ہے اس سے اپنا حق حاصل کرو، اس سے قصاص حاصل کرو، اسے مرنے والے مظلوم کا حق واپس لاؤ۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، 3000 کا لشکر جب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا، اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور کہا زید بن حارثہ اس کے پہلے امیر رہیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب رہیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں ذرا یہاں سوچئے رک کر، اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو تیار کیا، حضرت جعفر بن ابی طالب کو تیار کیا، پھر عبداللہ ابن رواحہ کو تیار کیا۔ اس تیاری میں، اس جنگ سازی میں اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے زید بن حارثہ کو تیار کیا، اپنے خاندان سے جعفر بن ابی طالب کو تیار کیا، پھر پوری قوم سے مسلمانوں کی طرف سے عبداللہ ابن رواحہ کو تیار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، دین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف بیانات کے ذریعے سے، صرف ترغیب دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ دین پر چلانے کے لیے اپنی ذات، اپنا گھرانہ، اپنا خاندان مقدم رکھنا ہوگا، پھر جا کر پوری قوم کی طرف سے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جسے ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں، گاؤں کے سرپنچ سمجھتے ہیں، گاؤں کے بڑے بڑے مسلمانوں کے بڑے اہمیت والے اور مقام والے سمجھتے ہیں، ان کا تو بس یہ کام رہ گیا کہ بھئی یہ کام کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیرت نہیں سکھائی، بلکہ رومن امپائر کے خلاف، ایک بڑے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے یہ 3000 کا لشکر جو تیار کیا، اس میں سب سے پہلا سپہ سالار کمانڈر وہ اللہ کے نبی کا گھرانہ تھا، زید بن حارثہ، جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، اور دوسرے تھے خاندان سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے نمبر پر تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو تیار کیا، لشکر روانہ ہونے کو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر نکلو۔ ہر کام کی شروعات میں تکمیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شروع ہی سے اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکالا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اخرجوا بسم اللہ، اللہ کے نام سے نکلو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو تمہاری ظاہری تیاری ہے، تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں، تمہارے پاس جو ساز و سامان ہے، تمہاری جو ظاہری اعتبار سے، اسبابی اعتبار سے جو تیاری ہے، یہ اس وقت کام کرے گی جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اخرجوا بسم اللہ۔ اب میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے آداب سکھائے، جنگ کے آداب۔ اس سے پہلے دنیا میں جنگ کے کوئی آداب نہیں تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، بلقیس ملکہ سبا نے جب اپنے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اذا دخلوا افسدوها، جب بادشاہ لوگ ان الملوک اذا دخلوا افسدوها، جب بادشاہ لوگ کسی ملک میں آتے ہیں تو قتل و غارت گیری کرتے ہیں، نہ بچوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ اولادوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ نیک لوگوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ ہی بستی کے درختوں اور عمارتوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ آج بھی یہی فارمولہ غیروں کا ہے، لیکن اسلام لا سکھاتا ہے، ملٹری لا سکھاتا ہے کہ جنگ قانون بھی ہیں،
سب سے پہلی کتاب جنگ کے سلسلے میں لکھنے والے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، جو کتاب لکھتے ہیں السیر الصغیر اور دوسری مرتبہ لکھتے ہیں السیر الکبیر۔ یہ دونوں کتابیں جس میں جنگ کے آداب لکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے سب سے پہلے جنگ کے آداب دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے، کسی دین نے، کسی رہنما نے، کسی امیر نے، کسی کمانڈر نے کوئی رہنمائی نہیں، بس حملہ کرو، بچوں، بوڑھوں، عورتوں سب کو قتل کرو، درختوں، عمارتوں کو ختم کر دو، علاقے کو اجاڑ دو، یہ قانون تھا پہلے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس 3000 کے لشکر کو روانہ کیا تو انہیں دعوت دی اور انہیں تلقین کرائی، قانون سکھائے، جنگ کے آداب سکھائے۔ آج بھی IHL ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، کہ وہ قانون جو پورے عالم میں ہونے والے جنگوں کے قانون ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس قانون کے تحت جتنے قانون بنے ہیں وہ اکثر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیر الصغیر، السیر الکبیر کی جانب سے نکالی ہوئی اور اس میں شامل کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے آداب سکھائے، کہا کہ جب تم وہاں پہنچو گے وہاں بوڑھوں کو نہ مارنا، وہاں بچوں کو نہ مارنا، وہاں عورتوں کو نہ مارنا، وہاں کی عمارتوں کو نہ گرانا، وہاں کے درختوں کو نہ کاٹنا، اور جگہ جگہ تم پہنچو گے تو عبادت خانے ہوں گے، ان عبادت خانوں میں رہنے والے راہب ہوں گے، رہنے والے عیسائی پادری ہوں گے، انہیں بھی ہاتھ نہ لگانا۔ یہ جنگی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اس سے پہلے کسی قوم نے، کسی بادشاہ نے، کسی کمانڈر نے، کسی نے جنگ کے آداب نہیں سکھائے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جو کہتا ہے لڑو اس سے جو تمہارے ساتھ لڑنے آیا ہے۔ بچوں کو نہ چھوؤ، عورتوں کو نہ چھوؤ، اور جو بوڑھے ہیں انہیں نہ چھوؤ، اور مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں انہیں نہ چھوؤ، انہیں چھوڑ دو انہیں۔ حالانکہ کئی جنگوں میں ایسا ہوتا ہے جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ ابھارتا ہے جنگ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے تلقین کی کہ قوم کا جو پیشوا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسے ابھارے، لہٰذا اسے اپنا مقام ہدف نہ بناؤ۔ یہ جنگ کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے روانہ کیا۔ اور میرے بھائیوں، جنگ کے حالات سے سنیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے کمانڈر ہیں، اور دوسرے کمانڈر اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب کیا بنیں گے؟ کمانڈر بنیں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کیا کمانڈر بنیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بتا رہے تھے، پاس میں ایک منافق کھڑا تھا، وہ کہنے لگا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر بنے، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر بنے، یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہے امیر بنا لیں۔ تو پاس میں کھڑا منافق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ ایک منافق کو اپنے نبی کی بات پر اتنا کامل یقین ہے، وہ یقین آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اس زمانے کا منافق آج کے زمانے کے مسلمان سے بہتر نظر آتا ہے۔ اپنے نبی کی بات پر، اپنے نبی کے کلمات پر، اپنے نبی کے الفاظ پر اس منافق کو جتنا یقین تھا، جتنا بھروسہ تھا، جتنی کامیابی کا اطمینان تھا، آج کا وہ مسلمان سنتوں پر عمل کرنے سے کتراتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ایسا نہیں کرے تو بھی چلتا کیا۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے چھوڑ کر لیں تو کیسا ہے، سنت اتنا حضرت، مستحب اتنا حضرت۔ میرے بھائیوں، دین کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی اگر اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور وہ مسلمان جو کسی چھوٹے سے عمل کو چھوٹا عمل کہتا ہے اسی وقت دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دین کا کوئی کام کرو نہ کرو الگ مسئلہ ہے، لیکن کرنے نہ کرنے کے بجائے کسی کام کو حقیر سمجھو، کسی کو حقارت سے دیکھو، کسی عمل کو چھوٹا سمجھو، یہ میرے بھائیوں گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہر نیکی کی عزت کرو، ہر نیکی کا احترام کرو، چاہے توفیق ملے کرنے کی یا نہ ملے۔
اب میرے بھائیوں، زید بن حارثہ روانہ ہوئے، حضرت جعفر بن ابو طالب روانہ ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جس دن جماعت کا روانہ ہونا تھا، لشکر کو جانا تھا، وہ دن مبارک جمعہ کا دن تھا۔ سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، سن رہے ہیں میرے بھائیوں؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ سوچے، اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا ہے کہ شہید تو ہونا ہی ہے، جاؤں گا تو شہید ہو ہی جاؤں گا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، اب چلو کم از کم زندگی کا آخری جمعہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھ کے چلو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں کہ حضرات صحابہ مرنے کو تیار ہیں، جانی مالی خدمات کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دے کر رتی برابر دل میں کبر پیدا نہیں کرتے، معمولی سا چھوٹا سا عمل کر کے خود کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھنا آج کی ہماری فطرت ہے۔ صحابہ بڑے بڑے جان و مال کی قربانی دے کر کہتے کہ اے اللہ تو فضل کر دے گا تو بخشش ہے، اور ہم نے چھوٹا سا عمل کیا کر لیا اور خود کو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا 30 مار خان ہوں، اس زمانے کا ہرقل بادشاہ ہوں۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں۔ لشکر جب نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چل کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ادب سکھایا کہ کہا کہ کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے، کوئی رہنما آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے، کوئی بزرگ آتا ہے، کوئی خاندان کا بڑا آتا ہے، وہ جب گھر آئے، گھر آ کر واپس جانے لگے تو اس کے ساتھ 4 قدم جاؤ، تاکہ اسے یہ اطمینان ہو کہ میرے جانے کا درد انہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر یہ آتی کیجیے، ہاں ٹھیک ہے، آؤ دیکھیں گے چلو ہمیں باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، کہا 4 قدم ان کے ساتھ جاؤ، دروازے تک جاؤ، اگر ہو سکے تو ان کی سواری تک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابی کو گاڑی پر بٹھا کر، سواری پر بٹھا کر اور جانور کی نکیل پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر لے جا کر چھوڑ آتے، یہ کہنے کے لیے کہ تم تو معمولی ہو، لیکن تمہارے معمولی ہونے کے باوجود تمہاری محبت میرے سینے میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کٹنے کو تیار تھے، مٹنے کو تیار تھے نبی کے نام پر۔ ابھی سناؤں گا واقعہ زید بن حارثہ کا کہ کیسے انہوں نے اپنے باپ، اپنے چچا کو قربان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ شہر کے باہر مقام ثنیہ تک پہنچے۔ اب سارا لشکر روانہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن جعفر گھر پہنچے، غسل کیا، کپڑے پہنے، جمعہ کے لیے مسجد میں پہلے آ گئے۔ رکے کیوں ہیں؟ نیت یہ ہے کہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سنوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، معانقہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے، الگ اکیلا ملوں گا تو کچھ کلمات بھی کہیں گے، کچھ دعائیہ جملے بھی دیں گے۔ نیت بھی پاک، عمل بھی پاک۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کو آئے، جمعہ پڑھایا، خطبہ دیتے ہوئے میری نگاہ بھی پڑی جس طرح ہماری نگاہ آپ پر پڑتی ہے۔ کوئی 1:30 بجے آ رہا، کوئی 1:45 بجے آ رہا، سب کے چہرے نوٹ ہو جاتی، کون کتنے بجے آ رہا ہے۔ الگ سے ملاقات ہوئی تو بولتا ہوں، منٹ کے ساتھ بتاتا ہوں کون کتنے بجے اتر رہا بولتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پر۔ خطبے کے بعد ملاقات ہوئی، معانقہ ہوا، پوچھا عبداللہ ابن رواحہ تمہیں تو لشکر کے ساتھ جانا تھا، یہیں رک گئے؟ وہ تو صبح روانہ ہو گئے اور تم ظہر تک یہیں ہو، جمعہ تک یہیں ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ، زید، جعفر یہ تینوں شہید ہو جائیں، کسی کو امیر بنا لینا، تو بات تو یقینی ہے کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے۔ میری یہ خواہش تھی کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاؤں، آپ کے پیچھے دعائی کلمات لے کے جاؤں، آپ کے پیچھے اللہ کے سامنے رکعت باندھ کے کھڑے ہو کر جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ظاہر میں تمہیں نظر آتا ہے آدھا دن چلے گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم ان کے اور تمہارے درمیان 500 سال کا فرق ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان 500 سال کا فرق ہو گیا. ہوا یہ ہے کہ جنت میں وہ 500 سال پہلے جائیں گے, 500 سال بعد جنت میں تم جاؤ گے. یہ جو اللہ کے راستے کا آدھا دن ہے یہ ان لوگوں کو 500 سال پہلے جنت میں لے کے جائے گا. اللہ کے راستے کا ایک دن اپنے مقام میں 1000 سال عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. کتنے سال؟ 1000 سال. جماعت کا نہیں, کون سا؟ اپنے جان مال کٹانے کے لیے جو جاتے ہیں وہ راستہ. ہاں اللہ تعالیٰ فضل سے تبلیغ والوں کو بھی دے دے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے راستے میں جا کر جو مال جان کٹانے کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فضیلت تو جماعت والے بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں فضیلت کسے ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے, تلوار لے کر ڈھال لے کر جو نکلتا ہے, اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ آدھا دن اللہ کے راستے میں گزار دے تو 500 سال نفل عبادت سے بھی افضل ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے ادھر روانہ ہوئے. آدھے دن کے سفر کے بعد جہاں جماعت رکی تھی, جہاں لشکر رکا تھا, وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہم 3000 صحابہ ہیں جو رومن امپائر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی رومن امپائر کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشائی کی ہے تو انہوں نے اطراف کے جتنے قبائل ہے ان قبائل سے لشکر کو جمع کر کے 1,00,000 لشکر تیار کیا ہے. ان سے تقریباً 20 گنا زیادہ جماعت. میرے بھائیوں عزیزوں, آج ذرا سوچو یہ چھوٹی جماعت جو بڑی جماعت سے ٹکرا رہی ہے, بالکل ایسے ہی یہ مٹھی بھر جماعت ایک بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے چلے ہیں. جو آج میرے بھائیوں عزیزوں فلسطین کے چند مسلمان آج کے سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے کمزور ایمان کمزور عمل کی وجہ سے ناقص خیال کرتے ہیں, لیکن وہ مضبوط ایمان والے وہ اپنی نگاہ سے نہیں اللہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اے اللہ تیری نظر پڑ جائے, تیرا غضب اتر جائے, یہ کروڑوں کی جو تعداد میں ہیں منٹوں میں راکھ بن جائیں گے. اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اپنے لشکر سے کہ بھئی ہم تو 3000 ہیں اور آگے اتنی بڑی جماعت ہے 1,00,000 کی, کیا ہم ان سے لڑ سکیں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط روانہ کریں کہ مدد بھیجیں؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے زبردست شاعر تھے. جب بھی لشکر کو روانہ کرتے تو اشعار پڑھ کے روانہ کرتے, جب لشکر آتا تو اشعار کے ذریعے سے ان کا استقبال کرتے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہا اے مسلمانوں, ہم ہمیشہ جو جنگ لڑے ہیں تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑے. صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ ہم گنتی 1 2 3 کی بنیاد پر جنگ نہیں لڑائے, بلکہ ہم نے اللہ کی ذات پر اور ایمان کی بنیاد پر لڑائی لڑی ہے. اور میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے صحابہ تم نکلے ہو زندگی کے لیے یا موت کے لیے, شہادت کے لیے نکلے ہو یا جینے کے لیے نکلے ہو؟ تمام نے کہا کہ ہم تو شہادت کے لیے نکلے ہیں. کہا 2 چیزیں ہمیں وہاں انتظار کر رہی ہیں, ایک شہادت ملے گی یا پھر غازی بن کے لوٹیں گے. واپس اللہ کے نبی کو خط بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, آپ کیا کریں لشکر کو بھیجیں؟ نہیں, ہم 3000 ہی صحیح لیکن ان سے مقابلہ کریں گے. میرے بھائیو عزیزوں یہ 3000 کا لشکر اب پہنچ کر انہیں دین کی دعوت دی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں دین کی دعوت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جانے والے لشکروں سے کہتے کہ انہیں دین کی دعوت دو, اسلام کی دعوت دو. 3 دن تک دعوت دینا پڑے گا. 3 دن کے بعد انہیں کیا کیا جائے گا؟ ٹیکس کے لیے بتایا جائے گا, ضمان ادا کرنے کے لیے, اور انہیں فدیہ دینے کے لیے کہا جائے گا. اگر اس کے اوپر بھی وہ تیار نہ ہو تو پھر میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا, یا تو تم رہو گے یا تو ہم رہیں گے. اب یہ جس لشکر کی طرف روانہ ہوتے ان سے پہلے اللہ کے نبی کو اس بارے میں اطلاع ملتی یہ آپ کے خلاف جنگ سازی کر رہے ہیں.
اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جنگ کے لیے لشکر کشائی کرتے تھے، لشکروں کو روانہ کرتے۔ اقدامی طور پر بہت کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ جنگ کیا ہے۔ اور جنگ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ جو تمہارے ساتھ لڑنے آئے ہیں انہیں پہلے دین کی دعوت دو، اگر تسلیم کرتے ہیں تو فَبِهَا عَصِمَ اللَّهُ مِنَّا دماؤہم و اموالہم، اللہ نے ان کے جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے اور فدیہ بھی نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، تو پھر ہو سکتا ہے آج جو جنگ کے میدان میں جو اترے ہیں کل تمہارا میدان جنگ میں تمہارے خلاف کھڑے ہوں، لہٰذا فیصلہ کن، مسئلہ حل ہی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اتنا زبردست خطاب کیا، اس خطاب سے تمام 3000 صحابہ کا ایمان پرجوش ہوا۔ سب نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری خبر اللہ پہنچا دے گا، ہم آئے ہیں جام شہادت نوش کرنے کے لیے، یا تو ہم غازی بن کے لوٹیں گے یا تو پھر شہادت کا جام پیئیں گے۔ اب میرے بھائیوں، یہ سب کے سب 3000 کا لشکر پہنچا جہاں پر جنگ ہونا تھا، جس علاقے کا نام ہے موتا۔ یہ موتا ایک میدان ہے جو بلقا شہر کے بالکل قریب ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں لشکر کشائی ہوئی، گھمسان لڑائی ہوئی۔ چھٹے دن 3 دن جانے میں ہوئے، 3 دن دعوت دی گئی، اور تیسرے دن جنگ کا آغاز ہوا، گھمسان لڑائی ہوئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، لڑتے رہے حتیٰ کہ ان کے ایک ہاتھ کا نظریہ گیا، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا لے لیا، ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بازوؤں سے اسلامی پرچم کو مضبوط پکڑا، کسی نے ان کے سر کو قلم کر دیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر ان صحابہ کی کارگزاری کو صحابہ کے سامنے سنا رہے تھے کہ زید بن حارثہ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، وہ بہادر دونوں بازو سے پرچم کو پکڑ لیا ہے، اس کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ جیسے ہی پرچم نیچے گرنے والا تھا، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے سے گئے اور اس پرچم کو اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں 5 لوگ ایسے تھے جن کے چہرے اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتے جلتے تھے۔ 5 لوگ اللہ کے نبی کے خاندان میں۔ سب سے پہلے کون؟ ابو سفیان۔ یہ ان کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، ان کا چہرہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کا چہرہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا چہرہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ اور حضرت سعید بن عبید رضی اللہ عنہ، ان کا چہرہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے بھائیوں عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الامہ کا لقب دیا۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اس خطبے سے متاثر ہو کر پورا علاقہ ایتھوپیا کا مسلمان بن گیا تھا، اتنا زبردست خطاب دیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام حبشہ سے نکل کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی امیس اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ آئے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے، مجھے پتہ نہیں کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر بن ابی طالب کے آنے سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ جتنی قربانیاں اور جتنا لمبا وقت خیبر کو فتح کرنے کے لیے لگا، اتنا زیادہ وقت کسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے نہیں لگا تھا۔ جس دن قلعہ فتح ہوا اسی دن کون آئے تھے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اتنی لمبی قربانیاں دینے کے بعد جو خیبر فتح ہوا ہے اس کی خوشی مجھے زیادہ ہے، یہ جعفر بن ابی طالب کے واپس لوٹ کر آنے سے مجھے زیادہ خوشی ہے، اس کا اندازہ مجھے نہیں ہو رہا۔ اتنی محبت، اور ان کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا جلتا، اور ان کے خطبے پر نجاشی بادشاہ اور پورا ملک حبشہ ایمان قبول کیا تھا، اور جو یہاں سے
جو عرب سے مکے سے سردار بہت سارے تحفے لے کر ان لوگوں کو مسلمانوں کو واپس مکہ لانے کے لیے جو گئے تھے انہیں رسوا ہو کر واپس لوٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اب گھر کے اندر ان کی بیوی جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس گھر کے اندر تیاریاں کر رہے ہیں، بچوں کو پانی نہلا کر، بچوں کو کپڑے پہنا کر، گھر کا پورا سسٹم کیا کیا درست کر رہے ہیں تاکہ جب آئیں گے میرے شوہر، میرا شوہر جب گھر کے اندر آئیں گے، ایک لمبے سفر کے بعد واپس آئیں گے تو گھر کے اندر انہیں اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے موقع ملے گا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بھاگی ہوئی آئی، کہا اے اللہ کے نبی کوئی خبر پہنچی ہے، کوئی خبر پہنچی ہے؟ یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ کہا کیا وہ شہید ہو گئے؟ کہا کہ ہاں ابھی وہ آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کے بچے رونے لگے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی قربانیاں، آج جو فلسطین کے بچے قربانیاں دے رہے ہیں بالکل بعینہ ہی ایسی ہی قربانیاں حضرات صحابہ اور حضرات صحابہ کے بچوں نے دی ہیں۔ اس وقت جا کر میں اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت جا کر ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، اس وقت جا کر ہمیں قرآن دیکھنا نصیب ہے، اس وقت جا کر اذان کی آوازیں ہم سن رہے ہیں۔ ایسا نہ سمجھو کہ پھگٹ میں ہمیں دین مل گیا ہے، اسے جیسے چاہے استعمال کرو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا، ضرورت پڑی رکھ لیا، مسئلہ ختم، اٹھا کے پھینک دو۔ اپنے دین کی قدر کرنے والے بنو، اپنے مذہب کی عزت کرنے والے بنو۔ مسلمانوں کی زبانوں پر اسلام کی ساتھ بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا نظر آ گیا پتہ نہیں، وہ انسٹاگرام اور یوٹیوب پر جو چھوٹے چھوٹے شارٹس بناتے ہوئے اپنی بے غیرتی کو، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے مسلمان بچیاں، مسلمان نوجوان دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نہیں دیا تو ان کے قبروں پر ان کے چہرے دیکھ لینا، یا تو خنزیر یا کتے کے بن چکے ہوں گے یا تو بندر کے بن چکے ہوں گے۔ دین اسلام کا مذاق اڑانے والے صحابہ کی قربانیاں یاد نہیں، اپنے دین کی، اپنے صحابہ اور اپنے نبی کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں جو لوگ، انہیں ہی دین اسلام کی حمیت اور حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت امیس سے کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو وہ بچے روتے ہوئے بلکتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آؤ بچوں میرے گلے لگ جاؤ۔ میرے بھائیوں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پورے بچے بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگانے کے لیے تمام بچوں کو اللہ کے نبی گلے لگاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو گئی۔ واپس گھر گئے اور کہا اسماء بنت امیس کے گھر کو کھانا بھیجو، اس لیے کہ وہ دکھ میں ہے، وہ کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکتی، تم ان کے گھر روانہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ لشکر ہونے کے بعد سب سے آخر میں موسیٰ بن اسیر رضی اللہ عنہ ابو یعلا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے واقعہ سنایا تو کہا کہ جیسے ہی جعفر کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، تو اللہ نے اس کی شہادت کے بعد جنت میں اسے 2 پر نورانی دیے ہیں۔ ان پروں پر، وہ پر تو سفید ہیں، ان پروں پر اللہ نے شہادت کے خون کے رنگ کو چھڑکا ہے۔ وہ اپنے ان شہادت کے شہید ہوئے دونوں بازوؤں سے جنت میں اڑ رہا ہے۔ اسی وقت سے ان کا نام جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، زید بن حارثہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ زید بن حارثہ چھوٹے سے بچے ہیں، 8 سال کے، جو پہلے شہید ہوئے، جنہوں نے جھنڈا نیچے گرنے نہیں دیا، اپنے دونوں بازوؤں سے مضبوط پکڑا اور دشمن نے ان کے سر کو قلم کر دیا، قربانی اپنی جان کی دے دی، لیکن جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد، اپنا وارث قرار دیا تھا۔ حالانکہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی جو چھوڑتا ہے وہ سب قوم کا ہوتا ہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کہا تھا میرا یہ وارث ہے، یہ میری اولاد ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کب کہا تھا؟ زید بن حارثہ 8 سال کے بچے ہیں، یمن کے علاقے میں ان کی والدہ سعدہ لے کر نکلی تھی، گاؤں کے اندر داخل ہونے سے پہلے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور انہیں غلام بنا لیا، لا کر اکاز مکے کا جو بازار تھا اس میں بیچ دیا، اور اس میں خریدنے والے حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، خرید کر لا کر حضرت خدیجہ کو انہیں ہدیہ کر دیا کہ آپ اپنے لیے یہاں غلام بنا لیجئے۔ حضرت خدیجہ زید کو غلام بنا کے رکھی تھی، اللہ کے نبی سے جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو ہدیہ کر دیا محمد رسول اللہ کو۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور ادھر یمن میں ان کے والد حارث اور ان کے چاچا مدینے کے دوسرے اطراف کے شہر جا کر اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا، 2-3 سال گزر گئے۔ وہ 2-3 سال گزرنے کے بعد یمن کا ایک علاقہ جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گاؤں کے لوگ تھے، وہ مکہ آئے تھے حج کرنے کے لیے۔ اب جب حج کرنے کے لیے آئے تو وہاں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زید بھی ہے، جو حقیقت میں حارثہ کا بیٹا ہے اور یمن کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے حج کے ارکان پورے کیے اور گاؤں واپس جا کر ان کے والد سے کہا، حارثہ اور ان کے چچا سے کہا کہ تمہارا لڑکا جو یہاں لوٹوروں نے لوٹ کر انہیں لے گیا تھا مکے میں ہے، اور وہ ابن مطلب یعنی عبد المطلب کے بیٹے کے پاس ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ابن مطلب کے یہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوتے تھے، لیکن ابن مطلب انہیں پکارا جاتا تھا کیونکہ سب سے پہلے دیکھ بھال کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چچا عبد المطلب ہی ہیں، ان کے دادا عبد المطلب ہی ہیں، اور پھر ابو طالب نے لیا تھا۔ اب میرے بھائیوں، جیسے ہی معلوم ہوا، حالانکہ اس زمانے میں جو غلام بنا لیا جاتا تو اس کے مقابل میں بہت سارے پیسے دے کر اسے خریدنا پڑتا تھا، تو حارثہ اور ان کے بھائی دونوں بہت سارے پیسہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دینار و درہم لے کر مکہ آئے۔ مکے والوں سے پوچھا کہ یہاں محمد نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں علاقہ ہے، فلاں گھرانہ ہے، فلاں محلے میں۔ اب یہ لوگ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حارث اور ان کے بھائی دونوں پہنچے، کہا کہ آپ کے پاس جو لڑکا ہے وہ حقیقت میں ہماری اولاد ہے، ہم 3 سال سے دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے، ابھی قریب میں ہمارا ایک علاقے کے لوگ یہاں حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہمارا لڑکا ہے، آپ جو چاہیں فدیے میں ہم دیں گے، دینار درہم، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جو مانگے آپ دے دیں گے، آپ ہمیں اپنی اولاد، ہمیں اولاد دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دینار و درہم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دینار و درہم کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید آنا چاہیں، تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ آنا چاہے تو لے کے چلے جانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا کہ زید آؤ، کوئی آئے ہیں تمہیں ملنے کے لیے۔ زید رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا کہ سامنے باپ بھی بیٹھا ہے، چچا بھی بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے باپ اور تمہارا چچا، انٹروڈکشن نہیں کرایا، بلکہ کہا کہ زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد حارثہ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ کہا کہ کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے لپٹ گئے، کہا کہ میں باپ اور چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ اخلاق تھے میرے اور آپ کے نبی کے۔ لوگ باپ اور چچا کو قربان کرتے لیکن نبی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ حارثہ کہنے لگے، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں۔ چچا کہا، میں تیرا چچا ہوں، یہاں غلامی کی زندگی جی رہے ہو، میں تو ہمارے علاقے کا سردار ہوں، چلو سرداری کی زندگی جیو، یہاں کیا غلامی کی زندگی جیو گے؟ تو زید نے کہا کہ وہاں کی سرداری یہاں کی غلامی سے بہتر نہیں ہے، میں محمد کا غلام رہوں، مجھے پسند ہے کسی علاقے کا سردار بنوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ الفاظ سنے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مکے میں آئے، کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا دیکھ کر ان دونوں کے درمیان جو محبت ہے وہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خالی ہاتھ لوٹ جانے پر اطمینان رکھتے ہیں،
ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ ہمارا بچہ یہاں محفوظ نہیں ہے، ایسا ڈر نہیں ہے، ہمیں پورا اطمینان ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سے زیادہ یہاں محفوظ رہے گا اور یہاں اچھی اس کی پرورش ملے گی۔ خالی ہاتھ لوٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، ہمیں عائشہ پوچھتی کہتی ہیں کہ بس اوقات کہیں سفر کو چلے جاتے زید رضی اللہ عنہ تو بہت پریشان رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے ہی اطلاع ملتی گھر کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے میں زید، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں ہوتے اسی حالت میں بھاگے ہوئے سے جا کر زید رضی اللہ عنہ کو لپٹ لیتے تھے۔ لیکن دین کا جب تقاضا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کہا کہ جاؤ جاؤ، دین زندہ ہو، ہم اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ 3000 کا لشکر جس میں سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کو سامنے سپہ سالار بن کر کھڑے ہوئے، اور دشمنوں نے اتنا زبردست وار کیا، کتابوں میں لکھا ہے 3 دن تک ان کے منہ میں نوالا تک نہیں گیا تھا۔ ان کے بھائی عبد الرحمن بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک گوشت کا ٹکڑا لا کر انہیں پیش کیا کہ کچھ تو کھا لیجئے، کچھ تو کھا لیجئے تاکہ جنگ کے میدان میں آپ کی طاقت بنی رہے۔ اتنے میں نوالا لینے والے تھے، آواز آئی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ اس نوالے کو کہنے لگے، اے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اے دنیا تجھے دنیا کی پیٹ کی پڑی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بڑے بڑے دسترخوان تیار ہیں، واہ جنت کی خوشبو کتنی پیاری ہے، اور یہ جو جتنے رومی ہیں انہیں تو جہنم انتظار کر رہی ہے، انہیں جہنم رسید کر کے ہی مجھے اطمینان ملے گا۔ گھوڑے سے اترے، اپنے گھوڑوں کے پاؤں کو توڑ دیا، کاٹ دیا، تاکہ اگر میں شہید ہو جاؤں کہیں یہ رومی لوگ میرا گھوڑا اپنی ناپاک کوششوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر 90 تیر اور تلوار کے نیزے تھے، ایک بھی پیٹھ پر نہیں تھا، سارے سامنے کے حصے پر تھے۔ مطلب یہ تھے کہ ان میں کوئی شہید ہونے والا پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہیں تھا۔ اب یہ 3000 کا لشکر، سامنے 1 لاکھ اور 1 لاکھ کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن صحابہ ڈٹے رہے۔ ان کی ایمانی قوت اتنی تھی کہ اتنے بڑے لشکر میں تقریباً 12000 کافر مرتد اور اللہ کے باغی جہنم رسید ہوئے، اور صرف مسلمانوں میں 3000 میں سے 12 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ان کی ایمانی طاقت تھی، اللہ کی حمیت تھی، اللہ نصرت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال کرتا تھا۔ اسی کو قرآن میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی مٹھی بھر جماعتیں بڑے بڑے سپر پاوروں سے ٹکراتی ہے اور انہیں چکنا چور کر دیتی ہے۔ واللہ یحب واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والے جمے رہے۔ جس طرح آج اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے 4 دن کی مہلت مانگتا ہے، بالکل اسی طرح وہ رومی لشکر جو اس صحابہ سے لڑنے آیا تھا ہمت ہار کے پیچھے ہٹنے لگا۔ ادھر جعفر بھی شہید، زید بھی شہید، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید۔ اب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا جھنڈا اٹھا کر میں تو اس قابل نہیں کہ کمانڈر بنوں، اگر کوئی کمانڈر بننا چاہتا ہے تو آواز لگائے۔ تمام صحابہ میں سب نے آواز دی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی 6 مہینے ہوئے تھے ان کے مسلمان ہوئے۔ اب سارے صحابہ نے آواز دی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، اور یہ ایک ایسا سپہ سالار ہے جو لڑتا تو 2 تلواروں سے لڑتا، ساتھ میں ڈھال نہیں رکھتا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں اس جنگ میں 9 تلواریں توڑی، اور 1 تلوار جو یمنی تھی وہ بھی ٹوٹنے والی تھی۔ اتنے میں یہ فوج جو دشمن فوج تھی 1 لاکھ کی کمزور پڑ گئی، بھاگنے لگی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ جو صحابہ 3000 کا لشکر تھا انہیں پیچھے لیا، اور پیچھے لے کر رات کے وقت میں ساری تیاریاں کرائی، اور حسن تدبیر کیا کہ دیکھو وہ تو ہار چکے ہیں، ذہنی اعتبار سے وہ ہار چکے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کے اندر اپنے لشکر کا کیا ہے؟ اپنے لشکر کا گھمنڈ ہے، ہم 1 لاکھ ہیں، اور ان کی سوچ کو توڑنے کے لیے ہمیں ایک چال چلنی پڑے گی۔
وہ چال یہ تھی کہ صبح جیسے ہی ہو، جو یہ 3000 تھے انہی میں سے 2500 کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، جا کر اثر نو جس طرح نیا لشکر آتا ہے اس طریقے سے پہاڑوں پر سے اتر کے آنا، وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ 3000 تھے جو ہمارا جینا حرام کر کے رکھے تھے، اور 3000 ان کا لشکر کیا ہو گیا، جمع ہو گیا، تو اب تو یہ 6000 ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا مقابلہ بڑا زبردست انداز سے کریں گے، تو پھر وہ ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ حسن تدبیر کام کر گئی۔ پیچھے صبح ہوئی تو سب لوگ جاگے، جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ جو 2500 صحابہ جو پیچھے گئے تھے واپس نئے جھنڈوں کے ساتھ لوٹ کر آئے، تو رومی فوج کی ہمتیں پست ہو گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، بھاگ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر کہا کہ اللہ نے آج مسلمانوں کو اللہ اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ذریعے فتح دے رہا ہے۔ اسی وقت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا خالد سیف اللہ۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جب یہ حسن تدبیر ہوئی اور رومی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور ادھر واپس یہ لوٹے، تو میرے بھائیوں ہوا یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، مکے کے جو مسلمان کفار تھے وہ مسلمانوں کے اندر سے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ اب یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اب کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے رومی لشکر کو تہس نہس کر دیا، ایک رومن امپائر جو سپر پاور تھا اسے گھٹنے پر ٹیک دیا، تو اطراف میں جو لوگ ہمتیں باندھنے والے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان کے حوصلے بھی کمزور پڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح دی جس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ معمولی چھوٹے موٹے لوگ، چند لوگ، چھوٹی جماعت، اتنے بڑے پہاڑ جیسے فوج سے ٹکرانے کی ضرورت کیا تھی، تو احمقوں تمہاری نگاہ اسباب پر ہے۔ وہ لوگ جو ٹکرا رہے ہیں ان کی نگاہ اللہ پر ہے، جس کی بنیاد پر تم یہاں نہتے دسترخوان پر صرف ٹکڑے توڑ سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اوقات نہیں۔ لیکن وہ مسلمان جو اللہ کی نگاہ پر، اللہ کی طاقت پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ ہمارا حامی ہوا، ہمارا ناصر ہوا، ہمارا مددگار ہوا، تو ہم وقت کے، دنیا کے سپر پاور سے ٹکرا کر اسے جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کے اسباب اور اس کے آلات اور اس کے چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، بلکہ اپنی ایمان اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو کر آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت اس کی حمیت کے ساتھ، اس کی معیت کے ساتھ اسے فتح بھی دیں گے اور نصرت بھی کریں گے اور دنیا پر غالب کر کے دکھائیں گے۔ شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں، رونے دھونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہی سر بلندی ملے گی، تمہیں ہی اوپر بٹھائیں گے، پوری دنیا کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں ہوگا۔ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم مومن رہو، تم مومن رہو، تم مومن رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جگائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔